السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 11 ہے، جس میں ہم تختی نمبر 9 کو ڈسکس کریں گے۔ یہ تختی ایک قسم کی ایکسرسائز یعنی کہ مشق ہے، جتنی بھی تختیاں ہم نے پچھلی پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے بعد تنوین کے بارے میں پڑھا تھا، مدہ کے بارے میں پڑھا تھا، لین کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد مقطعات آپ کو پڑھائے تھے، الف لام میم یہ والے بھی پڑھے تھے، اور اس کے بعد آپ کو آخری لیکچر میں جزم اور سکون کے بارے میں آپ کو پڑھایا تھا۔ اس تختی میں ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک ایکسرسائز بنائی گئی ہے۔ اس تختی کو یعنی آپ خود سے پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلی تختیاں آپ نے اچھی طرح سے کی تھی یا نہیں کی تھی، اور آپ کو حروف کی الفاظ کی پہچان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس تختی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا یہ حرف کس تختی سے آیا ہے۔ یہ حرف حرکات کہلاتا ہے، کھڑی زبر کہلاتا ہے، کھڑی زیر کہلاتا ہے، الٹا پیش کہلاتا ہے، تو میں سب آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اور ایک اور چیز اس میں ہم کریں گے، وہ ہوتا ہے وقف۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا، یعنی کہ ایک لفظ کو سکون دے دینا اور اس میں سانس لینا۔ قرآن کے مطابق ایک لفظ کا معنی ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک لفظ کا مفہوم ختم ہو گیا، تو وہاں وقف کرنا یعنی کہ سانس لینا۔ مزید اس کے بارے میں آپ کو میں اگلے لیکچروں میں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ تختی نمبر 9 ہے اور لیسن نمبر 11 ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ قڑی زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن، آمن۔ تو دیکھیں یہ کھڑی زبر آئی ہے تختی والے سے، یہ حرکات میں دونوں حرف آئے ہیں۔ تو اس میں ہم جو آپ کو وقف کرنا سکھا رہا تھا کہ وقف کیسے کرتے ہیں، یہ جو آخری نون لفظ ہے نا، اسے ہم ساکن کر دیں گے، یعنی کہ اسے میم کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہاں پر سکون کی علامت جزم آ جائے گی جب ہم اس کا وقف کریں گے۔ آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہم پڑھیں گے آمن، وقف آمن، آمن، میم یا جزم آ جائے گی، سکون جب ہم کریں گے تو اسے پڑھیں گے آمن۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر و، آ و، اس کا وقف ہے آ و۔ جب کھڑی زبر آ جائے گی تو کھڑی زبر ہی پڑھیں گے وقف میں، وہاں پر جزم کی علامت نہیں لگائیں گے، یا ہم یا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا پر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں آئی ہوئی۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ۔ یہ حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اکثر لوگ پڑھتے ہیں آنیہ، اس طرح نہیں پڑھنا، آنیہ۔ تا دو زیر تین، آنیتن، اس کا وقف کریں گے آنیہ، آنیہ۔ یہ جو ہا ہے نا، ہا، اس کی آواز نکالیں گے تاکہ یہ دونوں تنوین والے ختم ہو جائیں گے، تا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس ہا کے اوپر ہم جزم لگا کر پڑھیں گے آنیہ، آنیہ، اس طرح وقف ہم کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، ایلافی، اس کا وقف ہوگا ایلاف۔ جہاں ہم جزم لگا دیں گے، لام کھڑی کو فا کے ساتھ ملا دیں گے، اس طرح ہم وقف کرتے ہیں، یعنی کہ سانس لیتے ہیں۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ، ای نہ، ای نہ، اس کا وقف آئے گا، نون پہ جزم آ جائے گا، این، این، اینڈ پہ نون کی آواز نکالیں گے۔ یہ لفظ لین سے آیا ہے، او، ای، خو، خی، وہاں سے یہ حرف آیا ہے۔ یا زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، بھی، اس کا وقف کریں گے کیونکہ ہا آئی ہوئی ہے، ہا پہ ہم جزم لگا دیں گے، تو اس کا اس طرح وقف کریں گے بھی، بھی۔ یہ جو لفظ آگے مد والا آیا ہوا ہے، اس کا توڑ جوڑ کرنے کا یہ طریقہ ہے، جیم، الف، مد، زبر جا، حمزہ زبر ا، جا،
اس کا وقف کریں گے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے. جا، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر ا، جی ا، اس کا وقف جی. یہ جو دو لفظ ہیں نا، اس کی مزید آگے تختی آئے گی تو اس میں مزید آپ کو بتائیں گے. پہلے میں نے حروف مقطعات میں آپ کو مد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ مد کیا ہوتا ہے. جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین، جو، اس کا وقف ہوگا جو، عین پہ ہم جزر لگا دیں گے. جو، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، اس کا وقف ہوگا خوف. فا پہ ہم جزم لگا کے سکون کی علامت لگا کر ہم اس کو ادا کر دیں گے. آگے مزید میں ایک دو لائنیں پڑھتا ہوں. یہ تختی تھوڑی آپ کو مشکل تو لگ رہی ہوگی، لیکن یہ سب چیزیں ہم نے پچھلی تختیوں میں کور کی ہوئی ہیں. تو آپ کوشش کریں. ایک نئی چیز جو آپ کو بتائیے وہ ہے وقف. وقف ہم کہتے ہیں کہ سانس لینا. آخری لفظ پہ ہم جزم لگا دیتے ہیں اور اس کی آواز نکال دیتے ہیں، چاہے وہ آخری لفظ میں غنہ ہو، ہا آئی ہو تو ہا کی آواز نکالتے ہیں، غنہ ہو تو اس کو ختم کر کے صرف حرف دیا گیا ہے اس کی آواز نکالتے ہیں. تو آگے دو تین لائنیں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. اور یہ جو مد والے لفظ ہے اس پہ آپ صرف اسے پڑھنا سیکھیں. مزید میں اگلی تختیوں میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، آگے وقف خیر. دال خڑی زبر دا، واو الٹا پیش بو، دا بو، دال پیش دو، دا بو دو. یہاں کھڑی زبر آئی ہے، الٹا پیش آئی. ان دونوں لفظ کو ہم نے تھوڑا لمبا کرنا ہے، اور یہ حرکات میں سیدھا پیش آیا ہے تو اسے ہم نے لمبا نہیں کرنا. داود، اس کا وقف کریں گے داود. ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، آگے وقف ذالک. یہاں جزم لگا دیں گے، اسے ملا دیں گے لام کو کاف کے ساتھ. ذالک. را کھڑی زبر را، ضا واو پیش زو، رازو. تو اس کا وقف بھی اسی ہی طرح ہوگا کیونکہ واو کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، آگے کوئی لفظ نہیں ہے تو اس کا وقف اسی ہی طرح ہوگا. رازو. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر ا، شاء، آگے وقف شاء. میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، مالکی، آگے وقف جزم لگا دیں گے، سکون کریں گے. مالک. شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء ان، آگے وقف شیء. طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا، اس کا وقف بھی اسی طرح کریں گے طغا کیونکہ کھڑی زبر آ گئی ہے. تا زبر تا، غین واو زبر غو، تغو، اس کا وقف بھی اسی طرح کریں گے تغو. طا یا زبر طی، را الف دو زبر رن، طیرن، آگے وقف طیرا، طیرا. عین الف زبر ع، دال دو زیر دن، عادن، آگے وقف عاد. یہاں ہم نے جزم لگا کر اسے وقف کرنا ہے. عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، آگے وقف علا. عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عین نن، آگے وقف عین. نون کی آواز اینڈ پہ سکون کے ساتھ نکالیں گے عین. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، آگے وقف فی. قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قال،
آگے وقف قال یا جزم لگا دیں گے سکون کے لیے، وقف کے لیے۔ تو اس میں آپ نے دو باتیں اہم ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک وقف کیسے کرنا ہے اور دوسرا مد کے بارے میں کہ مد کو کیسے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں۔ اس تختی کو ہم مکمل پڑھیں گے توڑ جوڑ کے ساتھ تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ میں مینشن کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔